بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها۔ پہلے میں تمثیل سمجھا دے رہا ہوں۔ ایک شخص ہے جو جنگل میں چراغ روشن کیا۔ چراغ روشن کرنے کی چراغ کیوں روشن کیا؟ تاکہ جو مسافر ہیں وہ کیا کریں؟ راستہ پالیں۔ لیکن جیسے چراغ روشن ہوا تو اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں۔ کیا گرنے لگتے ہیں؟ پروانے گرنے لگتے ہیں۔ تو پروانے کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں، اور پھر گر کے کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو جس شخص نے چراغ جلایا وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ ان پروانے کو ہٹا رہا ہے کہ تم چراغ میں آگ میں مت گرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن پروانے اس قدر مست ہیں کہ وہ آگ میں گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بس میں آ گئی۔ تو یہی مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمائی؟ تاکہ اس پر عمل کر کے، اس پر حسن نیت کے ساتھ عمل کر کے دین حاصل کرے، سیدھے راستے پر قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم دنیا کے لوگ ہیں کہ ان ہلاکتوں میں، دنیا کی چیزوں میں جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کی محبتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو کمر پکڑ کے باہر کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ دنیا میں مت گرو، دنیا میں مت گرو، دنیا کی خواہشات، دنیا کی چیزوں میں مت مبتلا ہو جاؤ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مان کر دنیا کی لذتوں میں گر جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بعین ہی وہی مثال ہے کہ ایک شخص نے چراغ جلایا اور پھر دوسرے شخص نے اس چراغ کو کے ذریعے سے روشنی دکھا رہا ہے، لیکن چراغ روشنی دکھانے کے لیے لایا گیا تھا، جلایا گیا تھا، لیکن پروانے اس کے اوپر گر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اچھے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور دنیا والے دنیا میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے ہیں۔ دیکھیے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے، مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فراش کا معنی ہوتا ہے پتنگا، وہی پروانہ، تو پروانہ اور یہ چھوٹے چھوٹے جانور جو آگ میں گرتے ہیں، یقعن فیہا، اس آگ میں گرنے لگے، وجعل یحجزہن، اور وہ آدمی جو چراغ تھامے ہوئے ہے ان کیڑوں کو، ان پروانوں کو روک رہا ہے، ویغلبنہ، اور یہ پروانے اس آدمی پر غالب آ جا رہے ہیں، یہ کیڑے اس آدمی پر غالب آ رہے ہیں، فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، تو وہ جانور اور وہ پروانے اس آگ میں گر جا رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہلاک کر دے رہے ہیں۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، حجز کا معنی ہوتا ہے کمر، ٹھیک ہے؟ تو میں تمہاری کمر کو پکڑا ہوا ہوں، کس سے؟ عن النار، آگ سے، یعنی جہنم سے، یعنی تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں۔ کمر پکڑنے سے مراد روکنا، میں تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ هذه روایت البخاری، یہ امام بخاری کی روایت ہے، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا، اور امام مسلم کی روایت بھی انہی کی طرح ہے۔ وقال فی آخرها، اور آخر میں یعنی امام مسلم کی روایت میں آخر میں یہ مذکور ہے، قال، ارشاد فرمایا، فذلک مثلی ومثلکم، تو یہ میری اور تمہاری مثال ہے، انا آخذ
انا آخذ بحجزکم عن النار، کہ میں تمہیں آگ سے روک رہا ہوں، ہلم عن النار، ہلم عن النار، کہ آگ سے دور ہو جاؤ، آگ سے دور ہو جاؤ، فتغلبونی، تو تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو، تقحمون فیہا، اور اس میں گر جاتے ہو، یعنی میں تمہیں روک رہا ہوں، تم میری بات نہیں مان رہے ہو، اور پھر تم اس میں گر جاتے ہو اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہو۔ متفق علیہ، متفق علیہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی تشبیہ المرکب بالمرکب ہے۔ ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے تشبیہ المرکب بالمرکب کی، دیکھیے، وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، اس کی مثال جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس ہدایت اور اس علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، کمثل الغیث الکثیر، اس کا معنی ہوتا ہے بادل، لیکن مراد بارش، اس زیادہ بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر واقع ہوئی، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ قبلت الماء، تو اس زمین میں سے ایک پاکیزہ حصہ ہے جس نے پانی کو قبول کر لیا، فَأَنبَتَتِ الْقَلَعَ وَالْعُشُبَ الْكَثِيرَ، تو اس زمین نے گھاس اگایا اور بہت زیادہ چارے اگایا، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اجادب یہ اجدب کی جمع ہے، اجدب کا معنی ہوتا ہے خشک زمین جو پانی نہ سوکھے، اور امسکا یمسک، امساک کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور اس زمین میں سے کچھ سخت زمین ہے جس نے پانی کو روک رکھا ہے، اس سے مراد تالاب، جس نے پانی کو روک رکھا ہے، فنفع اللہ بہم الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، فشربوا، تو لوگوں نے پانی پیا، وسقوا، اور دوسرے کو بھی پلایا، وزرعوا، اور کھیتی باڑی کی، زراعت کیا، واصاب منہا طائفۃ اخری، اور اس زمین میں سے کچھ ایک تیسرا حصہ بھی ہے، انما ہی قیعان، یہ چٹیل میدان ہے، لا تمسک الماء، لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، اور یہ چٹیل میدان، یہ چٹیل زمین، سخت زمین پانی نہیں روکتی ہے اور نہ گھاس اگاتی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں سے تین اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ مجھے جو ہدایت ملی اور جو مجھے علم دیا گیا، اس علم کی مثال اس بارش کی طرح ہے، بارش واقع ہوتی ہے، زمین میں واقع ہوتی ہے، تو زمین تین طرح کی ہے، ایک وہ زمین جس نے جو بالکل چٹیل ہے، اس میں پانی رکتا نہیں ہے، پانی برسا اور پانی بہہ گیا، دوسری وہ زمین جس میں کیا ہے، بالکل سخت زمین ہے کہ پانی اس کے اندر رک جاتا ہے، تو زمین تو خود فائدہ حاصل نہیں کیا لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ اچھا، اور تیسری وہ قسم ہے کہ زمین نے پانی کو سوکھ لیا تو خود بھی فائدہ پہنچایا، خود کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچایا، بس میں آگے۔ تو اسی طرح ہمارے دل تین طرح کے ہیں، ایک تو وہ جس میں میرے علم اور میری ہدایت رکتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جس میں میری ہدایت اور میرا علم رکتا تو ہے لیکن خود فائدہ حاصل نہیں کرتا، البتہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جیسے عالم بے عمل، عالم ہے اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن وہ خود فائدہ حاصل نہیں کرتا، بس میں آ گئی۔ اور ایک وہ جو خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے اور دوسرے بھی اس کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہی مثال یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، تو یہ اس کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا، یہ بیمہ ہے نا، ہاں یہ بیمہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو خود علم حاصل کیا اور دوسرے کو بھی سکھایا،
وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس کی مثال جس نے اپنا سر بالکل بھی نہیں اٹھایا، یعنی جس نے بالکل بھی علم حاصل نہیں کیا، بالکل بھی میری ہدایت کو قبول نہیں کیا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا۔ بس میں آ گئی۔ تو یہ اس طرح کی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مشبہ بہ میں 3 چیزوں کو بیان کیا کہ ایک تو وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، دوسرے کو بھی فائدہ حاصل کراتا ہے، اچھا، اور جو خود فائدہ حاصل نہیں کرتا لیکن دوسرے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک، اور ایک وہ نہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بیان کیا تو 2 ہی چیزوں کو بیان کیا کہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو نہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بیچ والا کو چھوڑ دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ وہ چھوڑ کیوں دیا؟ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ جب انتہا کو بیان کر دیا، یعنی جو دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جو نہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، جب پہلا بیان ہو گیا اور آخر بیان ہو گیا تو بیچ والا خود بخود متعین ہو گیا، ضمن آ گیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک بھی کیا ہے؟ متفق علیہ۔ بات میں آ گئی۔ وعن عائشہ قالت طلع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ تلایت تلاوت کرنا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، یہاں وما یذکر الا اولو الالباب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ سورہ آل عمران کا پہلا صفحہ، اسی میں یہ آیت کریمہ مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے پہلے، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ محکم آیتیں ہیں۔ محکم سے مراد واضح ظاہر، اس کتاب سے کچھ واضح اور ظاہر آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ محکم کا یہ معنی یہاں پر بیان کیا گیا، اور محکم کا اصولیین کے نزدیک محکم کا معنی یہ ہے کہ محکم وہ ہے جس میں نسخ اور تعویل کا احتمال نہ ہو، یعنی جس کے اندر تعویل نہیں کی جا سکتی ہے اور جو منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ محکم ہے۔ اچھا، یہاں پہ مراد واضح اور ظاہر کے معنی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معنی ہو جو اصولیین کے نزدیک ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ ام الکتاب ہیں، یعنی اصل کتاب ہیں، کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات بھی ہیں، یعنی اسی قرآن پاک کی کچھ آیتیں متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، اس کے تقسیم کے اعتبار سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ متشابہ ہوتا ہے جس کا معنی معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو۔ اس لفظ کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد نہیں معلوم، جیسے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا وجہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو معنی معلوم ہے لیکن مراد کیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ کا ہاتھ معنی معلوم ہے، مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے کیا ہے نہیں معلوم۔ اور ایک وہ متشابہ ہوتا ہے جس کا نہ معنی معلوم ہوتا ہے اور نہ مراد معلوم ہے، جیسے الف لام میم، جو حروف مقطعات ہیں ان کے نہ کچھ معنی ہے، معانی ہے، اور نہ کیا مراد ہے اس کا علم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ متشابہات جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کا علم اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بس میں آ گئی؟ اور اللہ کے بتانے سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقینی اور قطعی طور پر ان کا علم، ان متشابہات کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ اسی کے بارے میں آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، رہی بات ان لوگوں کے، فی قلوبہم زیغن، رہی بات ان لوگوں کی جن کے دلوں میں کجی ہے، میل ہے، ٹہراپن ہے، فیتبعون ما تشابہ، تو وہ متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں۔ بس میں آ گئی؟ یعنی جن کے دل حقیقت میں مومن نہیں ہوئے
جو حقیقت میں مومن نہیں ہوئے وہ لوگ قرآن پاک کی متشابہ آیت کو غور و فکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ، تو جب تم دیکھ لو، یہاں پہ حضرت عائشہ مخاطب ہیں، وعند مسلمین، اور امام مسلم کی روایت میں ہے رأیتم، خطاب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، خطاب کا صیغہ ہے جمع کا، تو یہاں پہ تمام کے تمام لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر حضرت عائشہ مخاطب ہوں تو اگرچہ حضرت عائشہ مخاطب ہے لیکن مراد ہر کوئی ہے، ٹھیک ہے کیا؟ تو جب تم دیکھو الذین یتبعون ما تشابہ منہ، ان لوگوں کو جو قرآن پاک کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، فاولئک الذین سماہم اللہ، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ سما وسمی تسمیہ کو نام رکھنا، بیان کرنا، یعنی انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اس آیت اس جز سے یہی لوگ مراد ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، تو تم ان لوگوں سے بچو، ہاں، یعنی جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی متشابہ آیات میں تلاش و جستجو کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تم ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہاں پہ آیا نا کہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو حضرات کسی مصلحت کے پیش نظر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے آیات متشابہات کی وضاحت کریں، اس کی تعویل کریں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر علماء متقدمین کا مذہب یہ تھا کہ آیات متشابہات کا علم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے تھے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں کرتے تھے۔ علماء متاخرین کا بھی مذہب یہی ہے کہ اس کا حقیقی علم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، قطعی یقینی علم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ البتہ علماء متاخرین نے جب دیکھا کہ دوسرے فرقے والے لوگ ان آیت کریمہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد اللہ کا ہاتھ، دیکھو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ جسم و جسمانیت والا، تبھی تو کہا گیا کہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جسم و جسمانیت والا ہے۔ اس طرح سے جب لوگوں کو گمراہ کیا دوسرے فرقے والوں نے، تو علماء متاخرین نے مناسب اور جائز تعویلیں کرنا جائز قرار دیا، اور اس بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ یہ مراد ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ لیکن ان علماء نے بھی قطعی اور یقینی بیان نہیں کیا۔ قطعیت اور یقینیت کے تعلق سے تمام علماء کرام کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا حقیقی اور یقینی قطعی علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا جہاں پر ید اللہ کا ذکر آیا، علماء متاخرین نے تعویل کر کے بیان کیا کہ یہاں پہ مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ یہ مراد لیا فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو وہاں پہ بیان کیا کہ وجہ اللہ سے مراد ذات الہی مراد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات۔ اس طرح سے مناسب توجیہ ہیں علماء متاخرین نے کی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی فرماتے ہیں حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یومن، حجر یحجر التحجیر، یہ حاجرہ سے آیا، حاجرہ کا معنی تھا دوپہر، دوپہر کا وقت، تو حجر تو دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دن میں گیا، ٹھیک ہے، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوپہر کے وقت گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عرض فرماتے ہیں قال، راوی فرماتے ہیں فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیۃ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آوازیں سنی جن دونوں لوگوں نے کسی آیت کے تعلق سے اختلاف کیا اور جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف بتا رہے تھے، یہ اپنی بات بتا رہے تھے، وہ اپنی بات بتا رہے تھے۔ یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعرف فی وجہہ الغضب، اور تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر اس حال میں نکلے کہ آپ کے چہرے اقدس پر غضب نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، غضب سمجھ میں آ رہا تھا۔ فقال،
تو آپ نے ارشاد فرمایا انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، بے شک وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جو تم سے پہلے تھے کتاب اللہ میں اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ ہاں، تو تم کتاب اللہ میں اختلاف مت کرو۔ کتاب اللہ میں انہوں نے اختلاف کیا، تبدیلی کر دی، اس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دے گئے۔ تم بھی تبدیلی کرو گے، تم بھی اختلاف کرو گے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف تین طرح کا ہوتا ہے۔ کتاب اللہ میں کتاب اللہ کو بیان، کتاب اللہ کے الفاظ کو بالکل بعین ہی وہی رکھنا، لیکن اپنے اعتبار سے سیٹ کرنا۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو اپنی رائے کے مطابق سیٹ کر کے پیش کرنا، اپنی رائے کے مطابق بیان کرنا۔ اچھا، ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ الفاظ الہی کو بھی بدل دے، بعین ہی الفاظ ہی کو ہٹا دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات توریت میں کیا تھی کہ آپ سرمگی آنکھیں والے ہوں گے اور درمیانے قد کو ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے، یہودیوں نے بدل دیا کہ آپ نیلی آنکھیں والے ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ لمبے ہوں گے۔ تو انہوں نے توریت ہی کو بدل دیا، الفاظ الہی کو ہی بدل دیا۔ یہ اختلاف۔ اچھا، تیسرا اختلاف یہ ہے کہ نہ اپنی طرف سے معنی سیٹ کرے اور نہ الفاظ الہی میں تبدیلی کرے، بلکہ اس سے نکلنے والے مسائل میں اختلاف ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے دو طرح کے اختلاف بالکل حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ یہاں پہ اختلاف سے مراد وہی پہلا اور دوسرا اختلاف مراد ہے۔ تیسرا اختلاف جائز اور درست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی یہ اختلاف ہوا کہ مسائل کے نکالنے میں اختلاف ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، وعن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی الناس، بے شک مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا جرم کے اعتبار سے، یعنی مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم کس شخص کا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا، ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز جائز تھی، کوئی حکم نہیں آیا تھا اس کے تعلق سے، لوگوں نے پوچھ دیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، اب اس کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی، تو یہ جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو ذکر والوں سے پوچھو، لیکن جاننے والوں سے پوچھو، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ ہر مسئلے میں پوچھ تاچھ نہ کرے، بلکہ جو حکم بیان ہو جائے بعینی اسی حکم پر عمل کرے، اس میں نہ کریدے، چندی کی بندی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض ہو گیا، اس کی جو شرائط ہیں، شرائط پا لیے جائیں تو حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سال حج فرض ہوا یا ہر سال کے لیے حج فرض ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر سال کے لیے حج فرض ہو گیا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس کے پوچھنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ قرآن اللہ کا حکم مطلقاً تھا کہ حج فرض ہوا، ہاں، لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا تو ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تو پھر ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو ایسی چیز جو ان کے ذمے میں واجب نہیں تھی وہ چیز پوچھنے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس قتل کیے ہوئے شخص کے جسم سے مار دو، وہ قتل کیا ہوا شخص وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بتا دیا کہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے بتا دیا انہا بقرۃ صفرا، وہ پیلی گائے ہونی چاہیے۔ تب انہوں نے کیا کہا فتشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی، مشکل ہوگی، ہم کیسے تلاش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شروع ہی میں کوئی بھی گائے اگر وہ ذبح کر کے اس کا گوشت اس سے لگا دیتے تو مقتول زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دیتا، لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے اور اس پر کیا ہو گیا، مشکل پر مشکل آتا گیا۔ بس میں آ گئی، تو اس کے بارے میں ہمیں بیان کیا جا رہا۔
مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ شخص ہے جو ایسی چیز کے بارے میں جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں تھی، پھر اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اشیاء میں اصل مباح ہونا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں حکم آیا کہ یہ حرام ہے وہی چیزیں حرام ہیں، ورنہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مباح ہیں، حلال ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیام کرنا، میلاد کرنا اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ منع نہیں ہے کہیں پر، وہ کیا اصل کے اعتبار سے جائز ہیں۔ اگر منع ہے تو دلیل لے کر آؤ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، میرے آخری زمانے میں دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ دجل سے آیا، اس کا معنی ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، یعنی آخری زمانے میں دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے اور کذاب ہوں گے، جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں گے۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جن حدیثوں کو تم نے نہیں سنا ہے اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہے، یعنی وہ اپنی جانب سے حدیثیں گڑھ کر بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا بیان کیا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو تم ایسے لوگوں سے بچو۔ لا يضلونکم ولا یفتنونکم، کہ وہ نہ تمہیں گمراہ کریں اور نہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہاں پہ ان دجالوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو آخری زمانہ میں جو بڑا دجال ہے، اس دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، انہی 30 دجال کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا دجال جس کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگا، وہ دجال نہیں، اس سے پہلے 30 بڑے دجال ہوں گے، انہی دجال بڑے کہہ بھی سکتے ہیں اور اس کی نسبت سے چھوٹے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 30 دجال آئیں گے، وہی 30 دجال یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو ہر نبی کا نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص بھی دجال ہے، کذاب ہے، ہر حدیث گڑھنے والا شخص بھی دجال ہے، کذاب ہے۔ بات میں آ گئی؟ ہاں، بہت سارے تو آ گئے جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سارے آئیں گے بھی۔ ہاں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں چلیے، اس امت کے بارے میں گفتگو ہو رہی نا، چلیے۔ وعنہ قال، اور انہیں سے مروی فرماتے ہیں، کانا اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب یعنی یہودی توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، ویفسرونها بالعربیۃ لاہل الاسلام، اور مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی وضاحت کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے، یعنی توریت کو جو اس زبان میں نازل ہوئی عبرانی زبان میں، اس زبان میں پڑھتے تھے اور پھر اس کا مطلب اور اس کی وضاحت مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں کرتے تھے، کیونکہ مسلمان عبرانی جانتے نہیں تھے، مدینہ کے مسلمان عبرانی جانتے نہیں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کتابیوں کی یعنی اہل کتاب کی تصدیق مت کرو اور ان کی تکذیب بھی مت کرو۔ مطلب کیا کہ اچھا پہلے پورا دیکھ لیتے ہیں۔ وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، یہ پوری آیت، بلکہ تم یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جو ہماری جانب نازل کیا گیا، جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، اسماعیل کی طرف نازل کیا گیا، اسحاق اور دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کیا گیا، اس سب پر ہم نے ایمان لایا۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی تکذیب اور تکفیر، ان کی تکذیب اور تصدیق مت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کتاب نہیں رکھا تھا، کتاب اللہ میں تبدیلی کر دی تھی، تحریف کر دی تھی، جیسا کہ ابھی پہلے میں نے بتایا۔ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی ان کو بدل دیا۔ اگر وہ لوگ اس کی تصدیق کر لیتے تو غیر کلام اللہ کو تصدیق کرنا لازم آتا، غیر کلام اللہ کو کلام اللہ ماننا لازم آتا، بس میں آ گئے، اور یہ بھی کفر ہے۔ اچھا، اور لیکن ان لوگوں نے پوری کتاب میں تبدیلی نہیں کی تھی، کہیں کہیں تبدیلی کی تھی جہاں ان کے خلاف تھا۔ تو اگر مکمل کی تکذیب کر دیتے تو پھر کلام اللہ کا تکذیب کرنا لازم آتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی تکذیب بھی مت کرو اور
تصدیق بھی مت کرو، بلکہ یہ کہو جو کچھ بھی اللہ نے انبیاء کرام کی طرف نازل کیا ہم سب پر ایمان لائے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ اہل کتاب کی تکذیب کرو، یعنی اہل کتاب کو بالکل مت مانو۔ یہاں پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ مسلمان کتابیوں کی کتاب ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی تفسیریں سنتے تھے، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی باتیں مت سنو، کیونکہ کون سی چیز نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کتاب کے جن پر یہ کتاب نازل کی گئی، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ بس میں آ گئی۔ تو جب ہر چیز میرے پاس ہے تو ان کی کتاب مت سنو، بلکہ جو بھی مسئلہ درپیش ہے وہ مجھ سے آ کر پوچھو۔ بس میں آ گئی۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بیان کرے ہر وہ بات جو کچھ وہ سنے۔ جو بھی بات سنے آگے فارورڈ کرتے رہے تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو بھی بات سن رہا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کرے، اس کی پہلے تفتیش کرے کہ واقعی میں یہ بات درست ہے، واقعی میں یہ بات ہے درست ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بغیر کوئی دلیل کے حدیث پاک ہے، آپ نے کبھی اس حدیث پاک کو نہیں پڑھا تو پہلے آپ اس کی تصدیق کر لیں، کتابوں سے حوالہ جات تلاش کر لیں، اس کے بعد پھر آگے آپ فارورڈ کریں یا اس کے بعد آگے کوئی بات بیان کریں۔ بس میں ابھی رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اگر کوئی عالم بیان کر رہے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے، بغیر دلیل کے بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی حدیث بیان کرے، کوئی بھی واقعہ بیان کرے، بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنی چاہیے، بغیر حوالہ کے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ بس میں آ گئے۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون واصحاب یأخذون بسنتہ، کوئی بھی نبی نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے اس کی امت میں بھیجا، مگر یہ کہ اس نبی کے لیے اس کی امت میں یا ان کی امت میں حواری ہیں، مدد کرنے والے ہیں، واصحاب، اور ایسے ساتھی ہیں جو ان کی سنت کو اپناتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کا سلیس ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پہلے ان کی اپنی امت میں بھیجا، ان کے لیے، اس نبی کے لیے ان کی امت میں کچھ مددگار ہیں اور کچھ صحابہ ہیں جو ان کی سنت کو اپناتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور یہ لوگ اس نبی کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ بس میں آ گئی؟ یعنی ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ساتھی ہوتے ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں، ہر نبی کے کچھ صحابی ہوتے ہیں جو نبی کے گزر جانے کے بعد وہ صحابہ اس نبی کے فرمان کو باقی رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد یعنی ان صحابی کے بعد کچھ ناخلف لوگ آتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی بات کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ یہ خلوف خلفن کی جمع ہے، خلف کا معنی ہوتا ہے لام کے ساکن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خلف کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا برا شخص، ہاں، اور اسی سے آیا ہے ایک خلف لام کے فتح کے ساتھ، خلف، اس کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے اچھے لوگ، اسی سے آیا سلف اور سلف۔ سلف کا معنی ہوتا ہے پہلے گزرنے والے اچھے لوگ اور سلف پہلے گزرنے والے برے لوگ، تو یہاں پہ خلفن کی جمع خلوف ہے۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف یعنی برے لوگ آتے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں،
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ تو جو شخص ان سے جہاد کرے، ان سے مقابلہ کرے اپنے ہاتھ سے، تو وہ مومن ہے. اپنے ہاتھ سے استمراد یعنی ان کو پہلے منع کرے، نہ مانے تو ان سے جہاد کرے، تلوار سے جہاد کرے، مقابلہ کرے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو شخص اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو شخص اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ اور اس کے علاوہ ایمان کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، یعنی بہت کمزور ایمان ہے. یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو نبی کی فرما برداری نہ کریں، نبی کے خلاف عمل کریں، جو جن کاموں کا حکم دیا اللہ کے نبی نے ان کے خلاف وہ کام کریں، تو بادشاہ اسلام کو پہلے حق ہے کہ وہ تلوار سے ان کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر تلوار سے مقابلہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، تلوار سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ کم سے کم زبان سے ان کا رد کرے. تو یہ مقام کن کا ہے؟ علماء کرام کا. اچھا، اور جو زبان سے بھی رد نہیں کر سکتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ کم سے کم دل سے برا جانے، یہ عوام کا درجہ ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقابلہ کرنے کی 3 صورتیں ہیں. جس کے پاس جو حیثیت ہو اسی حیثیت سے مقابلہ کرے گا. تو جہاد کرنا تلوار سے یہ کس کا حق ہے؟ حکام کا حق ہے، بادشاہ اسلام کا حق ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے اسی کا حق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کے خلاف کام کرتا ہے، اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، تو جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ زبان سے ان کا رد کرے، اور جو عوام ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دل سے کم برا جانے. بات میں آ گئی. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تلوار سے وہیں پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہو، اور وہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو حاکم اسلام ہو. چلیے، رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا. ہاں، اور جو شخص دل سے بھی برا نہیں جان سکتا تو یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، یعنی اس کے علاوہ ایمان کا ایک دانہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا ہے تو سمجھیے کہ ایمان کا بالکل ہی بہت کم درجے میں جا چکا ہے. خردل کا معنی ہوتا ہے رائی کا دانہ، اور حبۃ کا معنی دانہ. ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ اور اس کے بعد ایمان کا ایک دانہ بھی نہیں ہے. ہاں، جو دل سے بھی برا نہ جانے تو اس کے لیے ایمان کا یہ حصہ بھی نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اسی کے مثل اجر ہے جن لوگوں نے اس کی پیروی کی. جن لوگوں نے بھی اس کے ہدایت کی پیروی کی. اب ہدایت لانے کی وجہ سے جو بھی لوگ ایمان لانے والے ہو گئے یا جو بھی لوگ عمل پیرا ہو گئے تو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب کیا ملے گا؟ ہدایت دینے والوں کو ملے گا، یعنی دعوت دینے والوں کو ملے گا. اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ عمل کرنے والے کا ثواب کاٹ کر کے ان کو دیا جا رہا ہو، یہ شبہ ہو سکتا ہے. تو یہ شبہ کو زائل کیا جا رہا ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا اور یہ چیز ان کے ثوابوں میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی جو عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کرنے کی وجہ سے جو ثواب ان کو ملنا تھا وہ تو ملے گا ہی. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جن کے عمل کرنے کی وجہ سے جن کی دعوت کی وجہ سے یہ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. ومن دعا الى ضلالۃ اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ تو اس کے اوپر ان لوگوں کی طرح گناہ ہوگا جن لوگوں نے اس کی پیروی کی. کسی نے کسی برائی کی دعوت دی، اب برائی کرنے کی وجہ سے برا کرنے والوں کو جو مدعو ہیں ان لوگوں کو جتنا گناہ ملے گا اس برائی کرنے کا اتنا ہی گناہ اس کی دعوت دینے والے کو بھی ملے گا. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا اور یہ چیز ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گی.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا ثواب ملے گا۔ آپ ہی کی ہدایت کی وجہ سے، آپ ہی کی دعوت کی وجہ سے سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو سارے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ تو ملے گا ہی، اور پھر ان کا ثواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی کو دعوت دیتا ہے تو خود کو بھی ثواب ملے گا دعوت دینے کا بھی، اور جو عمل کرے گا اس کے عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ ہاں اسی طرح اسپلٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں دیکھو فصل پوری کر لیتے ہیں نا، دو حدیث سے بات۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدل اسلام و غریباً، یہ بدا الف کے ساتھ بھی ہے، بدا یبدو کا معنی ظاہر ہونا، اور بدا یبدا کا معنی شروع ہونا، حمزہ کے ساتھ دونوں ہو سکتا ہے۔ اسلام غریب ہو کر ظاہر ہوا، وسيعود کما بدا، اور اسی طرح لوٹ آئے گا جس طرح شروع ہوا۔ فطوبى للغرباء، تو غریبوں کے لیے خوشخبری۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی کہ لوگ تنگ دست تھے، غریب تھے، محتاج تھے، اور غریب مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی کہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، کہ چونکہ مسافروں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی، اور اسلام کے ماننے والے کون تھے؟ غریب اور تنگ دست لوگ تھے۔ امیر اور رئیس لوگ اس کو ابتداء قبول نہیں کیے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ تو آخری زمانے میں بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کو ماننے والے کون لوگ رہ جائیں گے؟ بالکل ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور کمزور اور جس کو معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، جس کو معاشرے میں غریب سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ اسلام کی پیروی کریں گے۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں حقیر لوگ، کمزور لوگ معاشرے کے اعتبار سے اسلام کے ماننے والے تھے، اور بہت کم تعداد تھی اسلام کے ماننے والوں کی، اسی طرح آخر زمانہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے بالکل غریب اور تنگ دست لوگ رہیں گے، اور ان کی تعداد بھی کم ہوگی۔ آگے ایک حدیث پاک آ رہی، اس کی تشریح اور ہوگی اس میں۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو آگے کہہ رہے ہیں فطوبى للغرباء، تو غریبوں کے لیے خوشخبری۔ سابقین اولین کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے، ان کا درجہ ہی کچھ بلند ہے۔ تو جو تنگ دستی کی حالت میں جب لوگ اسلام کو نہ مانیں، اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا ان کا مرتبہ اور مقام کچھ اور ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آخری زمانے میں بھی جب لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، لوگ اسلام کو دور کر دیں گے، اس وقت جن لوگوں نے اسلام کو سنبھالا ہوگا ان کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، ان کے لیے خوشخبری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یعذر الی المدینہ، عذر یعذر کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، پناہ لینا۔ کما تعذر الحیۃ الی جحرها، جحر کا معنی ہوتا ہے سوراخ، بل۔ ترجمہ دیکھیں، بے شک ایمان مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا، یعنی ایمان والے مدینہ کی طرف سمٹ جائیں گے، جس طرح کے سانپ اپنی بل کی طرف سمٹ جاتا ہے، یعنی سانپ اپنی بل میں پناہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایمان والے مدینہ میں پناہ حاصل کریں گے۔ تشبیہ دینے کا مقصد دیکھیے کہ جس طرح سانپ کو کوئی پسند نہیں کرتا، جس طرح سانپ کو کوئی دوست بنانا نہیں چاہتا، جس طرح سانپ کو کوئی اپنے گھر میں ٹھکانہ نہیں دینا چاہتا، اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان والے کو لوگ اپنا ٹھکانہ نہیں دیں گے، ایمان والے کو ٹھکانہ نہیں دیں گے، ایمان والے کو دوست نہیں بنائیں گے، ایمان والوں سے دشمنی رکھیں گے جس طرح سانپ سے دشمنی رکھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان والوں سے بالکل نفرت کریں گے۔ تو جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا، اسی طرح ایمان والے کہاں پناہ لیں گے؟ مدینہ شریف میں پناہ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اسلام سمٹ کر کہاں پہ آ جائے گا؟ مدینہ شریف اور مکہ شریف میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کفرستان ہو جائے گی، پوری دنیا میں کفر ہی کفر رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان والوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اسی طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح انسان سانپ سے نفرت کرتا ہے، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگرچہ غیر مذہب کے لوگ ہیں، لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، منصف ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔
بات میں آگے. لیکن آخر زمانہ میں ایک وقت آئے گا کہ تمام کے تمام لوگ اہل ایمان کو چھوڑ دیں گے اور اہل ایمان کہیں پناہ نہیں پائیں گے تو مدینہ میں پناہ حاصل کریں گے. تو اس سے پہلے آیا نا جس طرح اسلام کیا ہو جائے گا اسی جس طرح شروع ہوا تھا پھر عنقریب وہی زمانہ لوٹ آئے گا. یعنی اس کے ماننے والے کم ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جب مدینہ بہت بڑا شہر تو ہے نہیں, جب اہل ایمان صرف مدینہ ہی میں سمٹ کر آ جائیں گے تو بتائیے اسلام کے ماننے والے کتنے کم ہوں گے. یہاں پہ اس عبارت سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 3 حدیثیں مصابیح السنہ میں یہاں پر فصل اول میں بیان کی گئی تھی, لیکن علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی دوسری مناسبت کی وجہ سے میں ان حدیث پاک کو دوسرے باب میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے, ترجمہ دیکھ لیجیے. وَسَنَذْكُرُ حدیث ابی ہریرہ ذرونی ما ترکتکم, اور عنقریب ہم حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ذرونی ما ترکتکم یہ والی حدیث کتاب المناسک میں بیان کریں گے. وہ حدیث ہے معاویہ و جابر, اور حضرت معاویہ اور حضرت جابر کی دونوں حدیث پاک, وہ دونوں حدیث پاک یہ ہے لا یزال من امتی لا یزال طائفۃ من امتی, یہ دونوں حدیث پاک فی باب ثواب ہذہ الامہ, اس باب میں ہم بیان کریں گے. یعنی اس امت کے ثواب کے باب میں ان دونوں حدیث پاک کو بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز.